روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر حملے جاری. روس کا یوکرین کے 1000 سے زائد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. یوکرین کا روسی فوجی ایئر فیلڈ اور ایک ریفائنری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. دوسری جانب روسی جوہری ادارے کے مطابق یوکرینی ڈرون حملے سے ایٹمی پلانٹ کے پاور یونٹس کو ملانے والا کوریڈور متاثر ہوا. امریکہ سے بات چیت میں پاکستان ہی ثالث ہے. جہاں ضرورت ہو قطر مدد فراہم کرتا ہے. چین کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ. امریکہ سے مذاکرات کی خبروں کی تردید کر دی. کہا کہ ایران اس وقت امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا. کشیدگی میں کمی کے لیے کوئی نئے ثالث سامنے نہیں آئے. آبنہ ہارمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ بات چیت جاری ہے. کوشش ہے جلد از جلد ایسا طریقہ کار طے ہو جس سے جہاز رانی کی سلامتی یقینی بنائی جا سکے. صرف عمان کے ساتھ معاہدے تک پہنچ جانا کافی نہیں ہوگا. اسماعیل بقائی نے مزید کہا آبنہ ہارمز کی بندش امریکہ کی معاہدہ شکنی کا نتیجہ ہے. امریکی جارحیت رکنے تک آبنہ ہارمز بند ہی رہے گا. ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ایران کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا. اپنے دفاع مفادات اور زمینی وحدت کے لیے پوری طاقت سے جواب دیں گے. امریکی صدر کا ایران سے آج مذاکرات شروع ہونے کا دعویٰ. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں. ایران پر حملہ ہوتا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا. میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا. ایران سے جنگ نہیں معاہدہ چاہتے ہیں. سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات نے حملے روکنے کا کہا. اتحادیوں کی درخواست پر ہم نے صورتحال کا جائزہ لیا. اتحادی ممالک فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی حل کے حامی ہیں. ایران نے بھی کہا ہے کہ اب ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. امریکی صدر نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کی بحالی کا معاہدہ موجود ہے. ایرانی ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا. ایم کیو ایم کی سربراہی پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ آمنے سامنے. بہادر آباد مرکز پر صورتحال بدستور کشیدہ. پولیس کی نفری موجود، کارکنان کی بڑی تعداد بھی جمع. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. ادھر گزشتہ روز کی ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس کا ایکشن. سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں رہائی پانے والے رحمان عرف بھولا کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا. رحمان بھولا کو رہائشگاہ سے حراست میں لیا گیا. ایم کیو ایم سوسائٹی سیکٹر انچارج ذیشان حبیب کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا. اگر 4 ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جاتے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں سندھ کو کہاں نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں سندھ جو ہے صوبہ جو ہے ہمیشہ سندھ صوبہ رہا ہے. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور یہ جو چیز جب بنے گی اس میں مین ایشو ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ریفرینڈم کرا دیں. کے پی کے میں تو آلریڈی ہو چکا ہے، پنجاب میں بھی ہو چکا ہے، بلوچستان اور سندھ رہتا ہے. اس میں ریفرینڈم انہی کے لوگوں سے پوچھے. معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن ہی نہیں. نئے صوبے بنتے ہیں تو سندھ کو نقصان کیسے ہوگا؟ بات سندھ کی تقسیم کی نہیں، انتظامی یونٹس کی ہے. سینئر سیاستدان محمود مولوی کی میڈیا سے گفتگو. نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کر دیا. محمد علی دورانی بولے آئین میں جو صوبہ بننے کے حوالے سے درج طریقہ کار موجود ہے، سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. وقت آ گیا ہے موجودہ حکومت کو فارغ کر کے قومی حکومت بنائی جائے. وسیم اختر نے کہا کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے. بڑی جماعتوں نے عوام کو ہمیشہ باتوں میں الجھا کر رکھا ہے. ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے سے سندھ کے لوگوں کی زندگی بہتری آئی ہے. افغان سرزمین پاکستان دشمن دہشت گردوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دہشت گرد گروہوں سے کامیاب مذاکرات کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان کی اصل صورتحال منفی پروپیگنڈے اور دعووں کے درمیان ہے. امن، ترقی، شفاف طرز حکمرانی اور میرٹ کے فروغ کے لیے اصلاحات کا عمل جاری رہے گا. نئے اضلاع اور ڈویژنز عوام تک ریاستی خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے قائم کیے جا رہے ہیں. پنجاب میں ایک بار پھر بادل برس پڑے. لاہور سمیت صوبے کے کئی شہروں میں تیز بارش. نشیبی علاقوں اور گلی محلوں میں پانی جمع. راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے کئی علاقے زیریاب.
ढोक खबा की मरकजी शाहरा पानी में डूब गई, पानी आबादी में दाखिल, एम्बुलेंस भी पानी में फंस गई। ओल्ड एयरपोर्ट पर वाक़े रहीमाबाद पुल के नीचे बारिशी पानी जमा, गिरजा रोड मलिक कॉलोनी में नाले में 6 साला बच्चा डूब गया। गुजर खान पिंड दादन खान मलिकवाल मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश, मूसलाधार बारिशों के बाद तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। उधर जैकबाबाद में ठुल्की मूसा इलाहाबाद नहर ओवरफ्लो, पानी रहीमाबाद कॉलोनी में दाखिल, मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब। खुशाब में बारिशी पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जान बहक हो गए। सेहवन के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, सैलाबी पानी LS हिफाजती बंद से टकरा गया, 30 से ज्यादा देहात डूब गए। मजीद देहात की जानिब जाने वाला माही ओठो रोड भी ज़ेर-ए-आब, जमीनी रास्ते मुनक़ते। सैकड़ों एकड़ पर काश्त, कपास, मिर्च और दीगर फसलें भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरून सिंध में हालिया बारिशों के बाइस हादसात में 9 अफराद जान से गए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान मुस्लिम लीग नून के नाम, दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून की जीत। गैर सरकारी नताज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 14 और पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। फतह की खुशी में खूब जश्न, आतिशबाजी। 12 मुहाजिर नशिस्तों में से 10 नून लीग के नाम रहीं। मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों में से 4 नून लीग और 3 पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। 2 हल्कों में इंतखाबी अमल मुकम्मल न हो सका। LA 27 में मुकम्मल और LA 28 के बाद पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग कल होगी। तीसरे और आखिरी मरहले का इंतखाबी मैदान 10 अगस्त को बरोज पीर सजेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और पार्टी की मेहनत का समर है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी अवाम का नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर खुशी का इजहार। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, कोई और नहीं बस शेर, अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लिखा, जीत ने जिम्मेदारी बढ़ा दी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अवाम के हुकूक, रोजगार और खित्ते की तामीर और तरक्की के सफर का टूटा हुआ सिलसिला दोबारा शुरू करेगी। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद की 9 में से 7 सीटों पे ऊपर जो है वो इलेक्शन मुकम्मल हुआ है। इन 20 सीटों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों पे ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर असेंबली में सादा अक्सरियत मिलने का दावा। पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी से मिलकर मुजफ्फराबाद में हंगामा करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में 23 नशिस्तें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी ने 8 सीटें हासिल की हैं। गुज़िश्ता रोज़ हंगामा इसलिए करवाया गया कि कशीदगी हो और शहर में खौफ व हिरास फैले, मगर इंतखाबात सबरदाश्त करने की कोशिश नाकाम रही। राना सना ने सवाल उठाया कि लाखों लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, अब दोबारा इलेक्शन के मुतालबे की क्या अहमियत है? हमें महाजर नशिस्तों के जरिए हुकूमत बनाने का ताना दिया जाता है। हमने आज़ाद कश्मीर की 20 सीटों में से 13 जीती हैं। पूंछ में भी नून लीग 10 में से 6 नशिस्तें जीतेगी। राना सनाउल्लाह ने चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की तरदीद भी कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, नून लीग की फतह मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तहम्मुल का मुजाहिरा करे। अच्छा होता कि इल्ज़ामात के साथ नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी देते। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को नून लीग का सहूलतकार करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, इलेक्शन कमीशन बतौर पार्टी नून लीग के साथ था। पीपल्स पार्टी और कश्मीरियों के मैंडेट को रौंदा गया। इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी तस्लीम करे, बारिश को जवाज न बनाए। महाजिरीन की नशिस्तों पर भी नून लीग के गुल्लू बट ठप्पे लगाते रहे। क्या आपको स्टैंप लगे बैलेट पेपर के सबूत नजर नहीं आते? नून लीग ने 2024 के इंतखाबात की धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर की धांधली कैसे मानेगी? सबको पता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ अपनी नशिस्तें कैसे जीते थे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, वो समझते हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ये खैराती मैंडेट से इक्तिदार में आए थे।
ہم فارم 47 والے ہیں تو آپ آئینی عہدوں سے استعفے دیں، صدر پاکستان کو کہیں مستعفی ہوں، گورنر پنجاب سے بولیں پیکنگ کریں، سامان اٹھائیں، ہم تو فارم 47 والے ہیں تو سندھ اور بلوچستان کی حکومت کیسے بنی، وہ بھی خیراتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کا شرجیل میمن کو جواب، مزید کہا بلاول کو غلط انفارمیشن دی جاتی ہے، غلط اور جذباتی بیان دلوائے جاتے ہیں جس پر بلاول کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ پہلے کہا گیا صدر آزاد کشمیر پر فائرنگ ہوئی، پھر کہا گیا کہ دھکم پیل ہوئی، ہر الیکشن میں جھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی پارٹی دیکھی ہے جو اس بات پر خفا ہے کہ ٹرن آؤٹ کیوں زیادہ رہا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب بولی کشمیری عوام نے ووٹ کی پرچی سے اپنا فیصلہ سنا دیا، پونچھ ڈویژن میں بھی شیر کی فتح ہوگی، نون لیگ فتح اور دوسری جماعت رونے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں ملاقات۔ گزشتہ روز ہونے والی بیٹھک میں سیاسی صورتحال، داخلی امن و امان سے متعلق بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں جانب سے گلے شکوے دور اور ملکی مفادات کے لیے ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ ادھر وزیر اعظم نے نجکاری پروگرام کے تمام مراحل مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ جائزہ اجلاس میں کہا کہ تمام اہداف اور ٹائم لائنز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری کا ایسا طریقہ اپنائیں کہ کسانوں کو زرعی قرضوں اور مالی وسائل کی فراہمی متاثر نہ ہو۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پروگرام کے تحت 27 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نجکاری کی جائے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے عباس عراقچی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی گفتگو، مقبوضہ بیت المقدس کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران سفارتی رابطے جاری رکھنے اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔